بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورۃ حشر آیت نمبر 7 کہ جس بات کا میرا نبی حکم دے اس پر عمل کرو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اور بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری بات مانی، وہ جنت میں جائے۔ پیارے بھائیو، قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکل بتا دیا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183: کتب الصیام، یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزوں کے فضائل و مسائل بتا دیے۔ قرآن کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ کا نصاب بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج اور عمرہ کے فضائل و مسائل بتا دیے اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ اسی طرح قرآن کریم نے کئی مقامات پر ہمیں یہ خبر دی بالوالدین احسانا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کے حقوق بتا دیے۔ قرآن کہتا ہے پیارے بھائیو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ پردے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پردے کے حکام بتا دیے۔ پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ لقمان آیت نمبر 13: ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرک کے بارے میں تمام معلومات فراہم کر دیں اپنی احادیث میں۔ اسی طرح پیارے بھائیو قرآن کہتا ہے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 میں کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ ابھی ہمیں پتہ ہے قرآن میں یہ کیا مسئلہ ہے، کوئی غیبت کیا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ غیبت کیا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ کس نے ہمیں بتایا سود کے بارے میں کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی سکی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ اسی طرح پیارے بھائی قرآن کریم کہتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، نیک کاموں کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دعوت و تبلیغ کے اصول ہمیں بتا دیے۔ اسی طرح پیارے بھائی قرآن کہتا ہے سورۃ ہود آیت نمبر 114 میں کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو نیک اعمال ہوتی ہیں، نیکیاں گناہ کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب ہمیں کیا پتہ وہ کون سے نیکیاں ہیں، وہ کون سے نیک اعمال ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقریباً 50 کے قریب وہ نیک اعمال بتا دیے، یہ نیک اعمال کرو گے تو تمہارے گناہ ختم ہو جائیں۔ اسی طرح پیارے بھائی قرآن کہتا ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 56 میں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں اور میرے فرشتے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا طریقہ اور کون سا درود افضل ہے وہ بتا دیا۔ اسی طرح پیارے بھائی قرآن کہتا ہے یسألونک عن الحمر، شراب کے بارے میں بتایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی شراب کی حرمت ہے پوری بتا دی۔ اسی طرح قرآن کریم کہتا ہے یسألونک عن المحیض، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222، کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔
جو عورتوں کا حیض منتھلی پیریڈ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے ہمیں مسائل بتا دیے کہ کتنے دن ہونے چاہیے، کیسے پاک ناپاکی کرنی۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، قرآن کہتا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں کہ منہا اربۃ حرم، کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 مہینے بھی ہمیں جو ہے بتا دیے۔ اسی طرح قرآن کریم کہتا ہے 4 جگہ پر یہ قرآن کریم میں یہ آیت آئی ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، سورۃ بقرہ میں 2 جگہ پہ، 4 مقامات پہ یہ آیت آئی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تم پر 4 چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے مردار مری ہوئے جانور کا گوشت، پھر اس کا خون، پھر اس کے بعد خنزیر کا گوشت، پھر اس کے بعد غیر اللہ، جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس طرح تو اگر قرآن کو یہ آیت پڑھی دیکھی جائے تو پھر تو مچھلی حرام ہو گئی۔ مچھلی ہم حلال کرتے ہیں؟ بتائیے مجھے آپ، کس نے بتایا ہے؟ حلال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پیارے بھائیوں یاد رکھیے، حدیث بھی حجت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ بتایا، اس دور میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے منکرین حدیث کا۔ میرے ساتھ کئی لوگوں نے بات کی، حدیث کی کیا ضرورت ہے، یہ بخاری مسلم، یہ تو عجمی تھے، عربی نہیں تھے، یہ تو کدھر سے یہ حدیثیں لے کے آئے۔ یقین اتنا میں بھی ایک دفعہ ہل گیا۔ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں جو ہے حدیث کی ضرورت نہیں۔ نہیں میرے بھائی، حدیث بھی حجت ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے، اسی طرح حدیث کی بھی حفاظت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کس نے کرائی؟ ہاں برادر، کس نے کرائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی کہ کوئی اللہ تعالیٰ بھی ہے، اس کی عبادت ہم نے کس طرح کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورۃ نساء آیت نمبر 80 میں کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ اسی طرح سورۃ محمد آیت نمبر 33 میں رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ احزاب میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین سمپل ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سورۃ نجم کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کیا فرمایا، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی نازل نہیں کرتا۔ 2 قسم کی وحی آئی، قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں پیارے بھائی۔ اسی طرح قرآن کریم سورۃ حجرات کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اسی طرح پیارے بھائی سورۃ نور کی آیت نمبر 51 میں کیا فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ ایک مومن کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، کسی معاملے میں فیصلہ کرے تو وہ کیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح 20 آیتیں ہیں پیارے بھائی۔ اس طرح اس بات کی ضرورت ہے پیارے بھائی، اپنی آنکھیں کھولیے، یہ نہ ہم دنیا سے شاید چلے جائیں، پیچھے اولاد ہمارے ان جو ہے وہ یہ جو میں ابھی نام نہیں لیتا، پھر کسی دن بتاؤں گا، یہ جو جب کوئی ایسے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، کوئی ایسے لوگ پیدا ہوں گے آج کے دور میں کہ وہ اس حدیث کو جو ہے وہ مٹانا چاہتے ہیں، منکرین حدیث ہیں۔ اور رسول اللہ، آخری بات کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قال ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم بشارت ہے تمام امت کے لیے، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کو جن لوگوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام جو حیران رہ گئے کہ کون بھلا کوئی انکار کرے گا جنت میں جانے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کا مطلب ہے اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اور محبت سب کو ہے، محبت سب کو ہے، لیکن آج بہت سارے بات لوگوں کو بتایا جائے یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، کہتے ہیں ہاں حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے امام اس طرح کہتے ہیں، حدیث تو ٹھیک ہے، ہمارے جماعت اس طرح کہتی ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، میری بیوی نہیں مانتی، حدیث تو ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں اس طرح ہے۔ تو پھر یہ اس کا حدیث کا انکار ہے بھائی، اس کا مطلب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو پھر میرے بھائیوں نبی کی بات آج ہی ادھر ہی سر جھکا دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔